کا یہ اہم موضوع، اس کی صدارت محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال کریں گی۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام 45 منٹ دورانیے کا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو اسی دورانیے میں اختتام پذیر کر سکوں۔ آپ سب کی توجہ اور دلچسپی چاہیے ہوگی۔ سب سے پہلے میرے بائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہے، میں انہی سے آغاز کروں گا۔ ایک خوش فکر شاعر، ذمہ دار نقاد، اردو کے استاد اور ڈاکٹر جمیل جالبی چیئر پنجاب یونیورسٹی کے سربراہ ڈاکٹر ضیاء الحسن۔ اس کے بعد محترم المقام اخلاق احمد صاحب، جو معروف صحافی ہیں، سابق مدیر ہیں ہفتہ روزہ اخبار جہاں کراچی کے۔ مختلف موضوعات پہ انہوں نے ایسا تحقیقی کام کیا ہے جو ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ افسانہ نگار بھی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالکریم صاحب، سابق صدر شعبہ اردو آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی، پرنسپل گورنمنٹ کالج مظفر آباد برائے طلبہ۔ انہوں نے علامہ اقبال کی محبت میں اقبال اور کشمیر کے عنوان سے ایم فل کا مقالہ لکھ کے اپنے آپ کو اقبالیات کے اس دائرے میں ہمیشہ کے لیے شامل کر دیا۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی عشق رسول سے سرشار تھی۔ ان کے ایک شعر سے یہ آغاز کریں گے آج کی گفتگو کا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کا یہ اہم موضوع اقبال اور کشمیر، جس پہ کل حامد میر صاحب نے ایک تحقیقی گفتگو کی، اس کو دہرائے بغیر میں ان سے یہ التماس کروں گا کہ وہ اسے ایک مربوط شکل میں تحقیقی مقالے کی صورت دے کر اقبالیات کا حصہ بنا دیں، اس لیے کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اقبال کو اور کشمیر کو اجاگر کیا جائے۔ میں سب سے پہلے اس اہم ترین موضوع پر پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اظہار خیال کریں اور متعین وقت میں ایک ہی دفعہ ہم اگر گفتگو ختم کر لیں تو پھر ہمارا وقت بچ جائے گا، اور میں بے جا مداخلت نہیں کروں گا۔ آن کر لیں سب۔ میں 5-6 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کر دوں گا، اور اسی لیے میں نے اس کو 2 صفحات تک محدود کر دیا ہوا ہے۔ فکر اقبال میں کشمیر کی حیثیت مرکزی ہے۔ فروری 1896 کی رباعیات سے لے کر ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا بیاض تک، اور نظم کشمیر سے لے کر جاوید نامہ کے اشعار قوم فروختن چہ ارزاں فروختن تک، علامہ اقبال نے ایک شاعر کی حیثیت سے
کشمیر اور کشمیریوں کا مقدمہ لڑا۔ ان کی شاعری سے 3 عام کردار سامنے آتے ہیں جن کی پیروی پر وہ کشمیری ملت کو اکساتے رہے، ایک شاعر، ایک سلطان اور ایک صوفی بزرگ۔ اقبال کشمیری ملت میں غنی کشمیری کا فخر و استغنا اور شعور ذات چاہتے ہیں۔ سلطان شہاب الدین غازی کشمیری جیسا رہنما کہ خاکمہ دیگر شہاب الدین نیاد اور شاہ ہمدان کی کشمیری ملت کو فکری یکسوئی اور ہنر انہی کی دین ہے۔ اقبال نے ہوش سنبھالا، کشمیری غلام تھے۔ انہوں نے شاعری کے علاوہ سیاسی اور سماجی سطح پر انجمن کشمیری مسلمانان سے لے کر کشمیر کمیٹی تک ہر فورم پر کشمیر کا مقدمہ لڑا۔ دار فانی سے رخصت ہوئے تو ان کی فکر حریت کی شمع روشن کر چکی۔ جہاد آزادی نے ہمیں یہ ریاست عطا کی تو خط متارکہ کے اس پار فکر اقبال پر کام پہلے شروع ہوا۔ شیخ عبداللہ نے 1977 میں اقبال چیئر قائم کی، جو 1979 میں اقبال انسٹیٹیوٹ قرار پائی۔ اس ادارے نے کشمیر کو 100 سے زیادہ ایم فل اور 30 سے زیادہ پی ایچ ڈی عطا کیے۔ اس ادارے کا مجلہ اقبالیات اور جموں یونیورسٹی کا تحقیقی مجلہ تسلسل فکر اقبال کی تفہیم میں 1981 سے کردار ادا کر رہے ہیں۔ کلچرل اکیڈمی جموں کشمیر فکر اقبال پر سیمینارز کے علاوہ تحقیقی مجلے شیرازہ کے ذریعے کشمیر کی زبانوں گوجری، کشمیری اور ڈوگری میں فکر اقبال کو عام کر رہی ہے۔ خط متارکہ کے اس طرف اقبال چیئر یا انسٹیٹیوٹ نام کا ادارہ موجود نہیں، اسی لیے ادھر کام ادارہ جاتی نہیں، انفرادی سطح کا۔ اقبال نے اپنی بیاض میں لکھا کہ قومیں شعراء کے دلوں میں جنم لیتی ہیں، سیاستدانوں کے ہاتھوں پھلتی پھولتی اور مرتی ہیں۔ مجھے یہ الفاظ بد نصیب کشمیری قوم کے لیے لکھے محسوس ہوئے۔ آتش چنار کے صفحات کو اقبال کے اشعار سے مزین کرنے والے شیخ عبداللہ وزیر اعظم سے بتدریج وزیر اعلیٰ کے منصب تک اتر آئے۔ متحدہ قومیت کے پرچارک کے مقابلے میں بھارتی عقوبت خانوں میں روداد قفس لکھنے والا روح دین کا شناسہ سید علی گیلانی اقبال کے خوابوں کے پاکستان اور 2 قومی نظریت کے لیے مرتے دم تک برسر پیکار رہا۔ 1989 کی تحریک کے 34 برس میں سیماب صرف نوجوان کشمیریوں نے سید علی گیلانی کے ذریعے فکر اقبال کی شمع خون جگر سے روشن کی۔ ان کی جدوجہد ہر سطح پر جاری ہے، وہ یکسو ہیں، تاہم ہمارے حالات ان کو مایوس کرتے ہیں۔ ایک مختصر واقعہ اور حال ہی کے 3 اشعار پر میں اختتام کرتا ہوں۔ انگلستان سے واپسی پر علامہ اقبال آل انڈیا مسلم کشمیری کانفرنس کے سیکرٹری قرار پائے۔ ظفروال کے تحصیلدار نے ایک مقدمے میں کشمیریوں کے لیے مفسد اور بہادر کے الفاظ لکھے۔ 12-13 آدمیوں نے 3 کشمیریوں پر مار پیٹ کا دعویٰ دائر کیا۔ تحصیلدار نے اسے کار دارت قرار دیا کہ 12-13 آدمیوں کو 3 کشمیری زخمی کر دیں، لیکن عام طور پر کشمیری مفسد اور بہادر پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ ممکن ہے کہ انہوں نے 5 گنا حریفوں کو پچھاڑ دیا ہو۔ مقدمے کی کاپی اس احتجاج کے ساتھ اقبال کو پیش کی گئی کہ تحصیلدار پر ہتک اور توہین کا مقدمہ دائر کیجیے۔ اقبال نے فرمایا، تحصیلدار نے جو لکھا درست ہے، جو قوم بہادر ہے وہ ضرور مفسد ہے، اور جو مفسد ہے وہ بہادر اور دلیر ہے۔ اس فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدا کشمیریوں نے نہیں کی۔ حاضرین محترم، کشمیریوں نے ہندوستان کے خلاف بھی ابتدا نہیں کی، ان پر ظلم، غلامی، جبر مسلط کیے گئے۔ وہ اپنی پہچان اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ کامران ہوں گے۔ یہ جنگ فکر اقبال کی طرح ہمہ جہت ہے، لیکن فکر اقبال ہی کی طرح اس کے سوتے اسلام اور نظریہ پاکستان سے پھوٹتے ہیں۔ مختلف سازشوں کا شکار کشمیری ملت کے لیے G20 سمٹ کے بعد حال ہی کی یہ 4 اشعار آپ کی بصیرتوں کی نظر کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت، جانساری پر وہ بول اٹھے میری ہیں فدائی کم تماشائی بہت، کر دیا چپ واقعات دہر نے ہی کبھی ہم میں بھی گویائی بہت، اور ہم نہ کہتے تھے حالی چپ رہو راست گوئی میں ہے رسوائی بہت۔ بہت شکریہ۔
بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالکریم صاحب. یہ ملک جو قائد اعظم کی امانت ہے، یہ ملک جو قائد اعظم کی امانت ہے، اے اقبال یہ تیرے خواب سے عبارت ہے. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کشمیر سے ان کا خاندانی تعلق، اسی مٹی کے خمیر سے ان کا تعلق ہے. آزاد کشمیر میں ابھی شخصیات ان پہ گفتگو کریں گی. میں نے ابھی مشورہ کیا کہ ہماری طرف سے کیا پیش کرنا چاہیے، کہ آزاد کشمیر میں اقبال پہ کیا کام ہو رہا ہے. پروفیسر عبدالکریم صاحب کا میں نے ذکر کیا. سب سے بڑا کام بلکہ کارنامہ پروفیسر عبدالعلیم صدیقی صاحب کا ہے کہ انہوں نے دنیا میں واحد شخصیت ہیں جنہوں نے علامہ اقبال کے کلیات فارسی کا منظوم اردو ترجمہ کیا. ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ان کا ایک شعر آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہوں گا، ایک یا دو شعر تحریک آزادی کے حوالے سے. 1989 میں انہوں نے ترانہ لکھا جب یہ آزادی کی تحریک کی اٹھان شروع ہوئی. دیوار حصار محکومی، دیوار حصار محکومی توڑ رہے ہیں اسیر، ملکوں ملکوں شور مچا ہے جاگ اٹھا کشمیر، راج سنگاسن ڈول رہا ہے ٹوٹ رہا ہے زور، یہ جنگ بڑی گھمسان کی جنگ ہے سمے ہے بڑا گمبھیر، جاگ اٹھا کشمیر جاگ اٹھا کشمیر. اب میں ملتمس ہوں محترم المقام سنجیدہ فکر کی حامل شخصیت اخلاق احمد صاحب سے کہ وہ اقبال اور کشمیر کے حوالے سے اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. محترم المقام اخلاق احمد صاحب. بہت شکریہ جناب. اقبال ہم سب کے لیے ایک شاعر ہیں، فلسفی ہیں، وکیل ہیں، نئے تصور پیش کرنے والے ہیں. ان کی فکر کے بارے میں بہت کچھ کہا بھی جائے گا، کہا بھی جا چکا ہے اور کہا جاتا رہا ہے. فکر جو ان کی تھی، میں فکر کو دو پہلوؤں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک وہ فکر ہے، وہ خیال ہے، وہ نظریہ ہے جو آپ دیتے ہیں. شاعر، فکشن نگار، فلسفی سب اپنے اپنے طور پر ایک فکر دیتے ہیں، سوچنے کے لیے کچھ دیتے ہیں. اچھا، علامہ اقبال کا معاملہ میں اس سے ذرا سا مختلف سمجھتا ہوں. مختلف یوں کہ ایک آدمی، ایک شاعر فکر بھی دے رہا ہے اور ساتھ ہی اس فکر پر عمل کر کے بھی دکھا رہا ہے. کیسے عمل کر کے دکھا رہا ہے؟ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ عمل کر رہا ہے. ایسا بہت کم ہوا ہے کہ ایسے شاعر جنہوں نے بڑی فکر پیش کی ہو وہ عملی طور پر بھی اس فکر کو آگے بڑھانے کے لیے سیاسی میدان میں قدم رکھیں، محنت کریں اور کام کر کے دکھائیں. اچھا، جو ان کا جو سفر میں سمجھتا ہوں کہ جو آغاز ہوا ہے، کشمیر سے ان کا تعلق تو تھا ہی. جب وہ 44 برس کے تھے تو وہ کشمیر تشریف لائے اپنے کسی کام سے، مقدمے کے لیے. اچھا، یہ وہی وقت تھا جو ساقی نامے کا وقت، ساقی نامہ جو نشاط باغ میں انہوں نے کہا جاتا ہے کہ لکھا ہے.
اور اس میں پہلی بار انہوں نے کشمیری کی صورتحال پر، کشمیری کے حالات پر نظر ڈالی اور یہ بتایا کہ وہ کیسے غریب ہے، محروم ہے اور پریشان ہے۔ وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب ابھی یہ 1921 کی بات ہے، ابھی وہ تحریک اس طرح شروع نہیں ہوئی تھی آزادی کی جس کو آگے جا کر ایک آتش فشاں میں تبدیل ہو جانا تھا۔ اس کے 10 سال بعد 1931 میں وہ واقعہ پیش آیا جسے ہم اور آپ جس کی وجہ سے ہم یوم شہداء مناتے ہیں، 13 جولائی 1931۔ وہ عبد القدیر صاحب پر ایک مقدمہ چل رہا تھا، سری نگر کی سینٹرل جیل میں مقدمہ چل رہا تھا، مسلمان وہاں جمع ہو گئے، وہ ایک کشمکش بھی مچی کہ کچھ لوگوں کو باہر نکالا گیا، خود مسلمانوں نے کہا کہ کچھ باہر چلے جائیں، باہر گئے، وہ نماز کا وقت ہوا، اذان دی گئی۔ قصہ مختصر یہ کہ اس میں گولیاں چلا دی گئی، 22 لوگ شہید ہوئے، 17 اسی وقت شہید ہوئے، 5 بعد میں زخمیوں میں سے شہید ہوئے۔ وہ سری نگر میں کرفیو لگ گیا، تو وہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فکر اقبال جو ہے اس کا ایک بہت واضح موڑ سامنے آیا کہ اب محض خیال پیش کرنے کا، محض شعر کہنے کا وقت نہیں ہے، کچھ کرنے کا وقت۔ یہی وہ وقت تھا جب علامہ اقبال نے پنجاب کے وکلاء سے رابطہ کیا، بہار کے وکلاء سے رابطہ کیا، پٹنہ کے وکلاء سے رابطہ کیا کہ آپ یہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کے مقدمات کی پیروی کریں۔ انہوں نے خود اس میں بہت اہم رول ادا کیا۔ تو یہ تو وہ چیز تھی کہ جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ صرف نظریہ، صرف فکر، صرف خیال نہیں دینا بلکہ آگے بڑھ کر کام کرنا۔ اس کا دوسرا مرحلہ چند ماہ بعد 1931 میں ہی، غالباً نومبر میں، اس وقت پیش آیا جب لندن کی گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال اس وفد کا حصہ تھے مسلم رکن کے طور پہ، اور انہوں نے وہاں پہ تاج برطانیہ کے نمائندوں سے گفتگو کی۔ وہ گفتگو جو تھی، میں اس کو کشمیر کی آزادی کا حرف آغاز سمجھتا ہوں۔ یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں شاید وہ اس سے واقف نہ ہوں، شاید واقف ہوں، لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ علامہ اقبال نے وہاں پر کہا برطانوی نمائندوں کے سامنے کہ جناب والا، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمیں نوکری ملتی ہے یا نہیں ملتی، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمیں تعلیم ملتی ہے یا نہیں ملتی، ہمیں اس کی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ جو ملٹری ایجوکیشن آپ دے رہے ہیں یہ ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن ہمیں اس بات کی فکر ہے، اور آپ کو بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کشمیر کی فروخت کا سودا ہوا تھا اس وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 75 لاکھ روپے میں ایک ریاست کا سودا کرنا، یہ گول میز کانفرنس میں ان کی تقریر ہے، 75 لاکھ روپے میں ایک ریاست کا سودا کرنا نہ قانون کے مطابق صحیح ہے، نہ انسانی ضمیر کے مطابق صحیح ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا، اور یہ ان کے لفظ ہیں، کہ ڈوگرا مہاراجا کو معزول کیا جائے۔ اس پر کسی نے کہا، اور شاید ایک اور مسلمان رکن نے کہا کہ وہ مجھے تو ایک اچھے آدمی لگتے ہیں، میری جو ملاقات ہوئی اس میں ایک اچھے آدمی لگتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا
کہ آپ یہاں پر ایک مسلم رکن کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو مسلمانوں کی بات کرنی ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی بات کرنی ہے۔ علامہ اقبال اس کے بعد سے برطانوی حکومت کی نظر میں رہے، ان کے بارے میں CID رپورٹس جاری کی گئی جو ریکارڈ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہم جس علامہ اقبال کو جانتے ہیں وہ تو شعر کہتے تھے، وہ تو خودی کا ذکر کرتے تھے، وہ تو نیل کے ساحل سے لے کر تابہ کر ایک امہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ ایک اتنا بڑا فلسفی ایسے انجسٹس کے خلاف خود کھڑا ہوا، خود میدان میں آیا اور اس نے ثابت کیا کہ صرف شعر کہنا، صرف فلسفہ پیش کرنا یہی کافی نہیں ہے، عملی طور پر بھی کچھ کرنا ہوگا۔ شیخ عبداللہ، جنہوں شیر کشمیر کہا جاتا ہے، شیخ عبداللہ کے ایسے خطوط ریکارڈ پر موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ علامہ اقبال نے میرے خیالات بدل دیے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ بالکل سچ کہتے ہیں۔ شیخ عبداللہ کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جواہر لال نہرو نے اپنے قریب کیا، ان کو ون اوور کرنے کی کوشش کی، اور شاید اس کشمیر کی تقدیر کچھ اور ہوتی اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا کہ شیخ عبداللہ ایک جانب سے دوسری جانب نہ چلے جاتے۔ لیکن علامہ اقبال کا جو رول ہے، میں فکر اقبال میں ان کے جو عملی پہلو ہے اس کو سب سے اہم سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری کو، پاکستانی کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ علامہ اقبال نے عملی طور پر وہ کام کر کے دکھایا جس کے لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ علامہ اقبال کو کشمیر سے جو محبت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عشق تھا، اس بات کا تعین کرنا بہت مشکل ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ سر فہرست تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، اور مجھے جہاں تک میں اقبال کو پڑھتا رہتا ہوں ایک محدود پیمانے پہ، حضور کے بعد اگر انہیں عشق تھا تو وہ کشمیر سے تھا، اور اس کے لیے ان کے بہت سے اشعار آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ کشمیر کا چمن جو مجھے دل پذیر ہے، کشمیر کا چمن جو مجھے دل پذیر ہے، اس باغ جہاں فضا کا یہ بلبل اسیر ہے۔ اخلاق احمد صاحب نے ابھی فرمایا کہ وہ فلسفی شاعر تھے۔ فلسفے کو سمجھا جاتا ہے کہ خشک موضوع ہے، تو کچھ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن علامہ اقبال ایک ایسی ہستی ہیں فن شعر میں جن کے ڈانڈے کہیں صوفیاء سے جا کر ملتے ہیں، اور وہ جو فلسفہ ہے، فلسفے میں بعض اوقات محبت نہیں ہوتی، وہ فلسفہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب علامہ اقبال کی جو عشق کی کیفیات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد کرتبہ میں پوری اقبالیات میں جا بجا آپ کو یہ عشق کے مظاہرے نظر آتے ہیں، نظارے نظر آتے ہیں۔ غالب کے مزار پہ گئے تو ان کی حالت غیر ہو گئی، تو ان کے فلسفے کو عشق نے بام عروج پہ پہنچایا ہے، اسی لیے وہ اثرات اور وہ ثمرات شاید قیامت تک جاری رہیں گے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اقبال اور فکر اقبال اور کشمیر کا آج کا یہ ہمارا موضوع، آرٹس کونسل آف